ہر حکم پر اس کے عمل کرے، یعنی بالکل جیسے پن ڈراپ آپ سمجھیں گے، حکم ماننے کے لیے تیار ہو، سوئی کے برابر، ناکے کے برابر بھی اس کو حکم نہ مانے۔ اتنا اعتماد جب ہو جاتا ہے انسان پر تو اس پر پھر خلافت ملتی ہے کہ ایک رتی بھر بھی یہ میری مرضی کے خلاف نہیں کام کرے گا، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ پھر جب خود اس پہ عمل کرے گا تو اس کا ڈیوٹی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اس عمل پر لے کر آنا ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے اس نے۔ تو جب تک وہ اپنے آقا کی بات پر عمل نہیں کرے گا تو آگے کس طرح دوسروں کو عمل کر سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، معتبر نہیں ہے اس کے ساتھ، تو آگے پیغام کیسے پہنچائے گا؟ تو چھوٹے چھوٹے آپ روز دیکھتے ہیں کس سے چھوٹی خلافتوں کی جو پیر لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں نا اپنے اپنے خلیفہ، جو فلاں کے خلیفہ ہیں، جی فلاں کے خلیفہ ہیں۔ اللہ والوں کے خلیفے بہت کم ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں پھر اسی سرز پہ ہوتے ہیں، بتا دوں آپ کو، خلافت ایسے نہیں ملتی۔ خلافت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو اس کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اس آقا کی، اپنے جس کو خلافت جو دے رہا ہے، اس کی کسی بات پر بھی وہ عمل ایسا نہ ہو کہ عمل نہ کرتا اس پر، اپنی مرضی نہ مانی اس پر۔ اس کے بعد اس نے جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے تو پھر خود بخود اس کے اندر اس شیخ کا فیض ٹرانسفر ہوتا ہے، اس شیخ کا فیض خود بخود ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن شیخ زندہ رہے یا نہ رہے۔ جب اس صلاحیت پہ انسان ہو جائے کہ وہ ایک انچ بھی اپنے شیخ کے حکم کے بغیر کام نہ کرے، راضی رہے اس کے فیصلے پر، اور وہی کرے جو اس نے کیا قدم با قدم۔ میں آپ کو اپنے حضرت کے مکتوبات دکھاؤں تو آپ یہ دیکھیں گے، قدم با قدم رہے، جو اس کا تعلیمات جو کچھ بالکل قائم رہے۔ جب اس پر قائم رہے گا تو پھر اس کی جو اصل ڈیوٹی ہے کہ دوسروں تک یہ پہنچانا، تب وہ فیض کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، ورنہ فیض چل ہی نہیں سکتا اس کا۔ آج کل جو یہ معاملات چلا ہے خلافتوں کا معاملوں کا، آپ دیکھتے ہیں جی فلاں کے خلیفہ، جی فلاں کے خلیفہ، کیونکہ خلافت تو بہت بڑی بات ہے، اس میں دو صلاحیتیں چاہیے، تو اندر دن لوگوں کو بھی نہیں ماننا چاہیے پاگلوں کی طرح، لوگ بھی آگے ہمارے جیسے ہر چیز پہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، تعینات ہو جاتی ہے اس پر۔ تو دو صلاحیتیں اس میں ہونی چاہیے، دو صلاحیتیں، صرف یہ نہیں ذکر اذکار ان چیز سے تو آدمی خلیفہ نہیں بنتا، خلافت بنتا ہے یہ صلاحیت دو اس کے اندر پیدا ہو جائے الحمدللہ۔ تب یاد رکھیں جب یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی اس میں تو وہ ساری بقیہ صلاحیت اس مرید میں آ جائیں گی، اس میں تکبر نہیں ہوگا، ریا نہیں ہوگی، اس میں ضد نہیں ہوگی، انا نہیں ہوگی، وہ فنا ہوگا، اس میں عاجزی آ جائے گی، تواضع آ جائے گی، وہ خود فنا ہو جاتا ہے۔ جب یہ صفت پیدا ہو جائے نا اپنے شیخ کس کے اندر، ایک انچ نہ ہلے اپنے شیخ کیا بلکہ مستحق مجھے خلافت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے۔ یہ عام شیخ جو ہیں ان کے خلاف خلیفوں کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ جب آپ ایک خلیفہ ہوتا ہے تو وہ نائب شیخ ہوتا ہے، وہ شیخ کی بات کو ٹرانسفر کرتا ہے، اور پھر لوگ اس پہ کانفیڈنٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ فلاں کا شیخ ہے۔ کیوں؟ جب وہ خلافت ہوتا ہے ایک دم کانسیپٹ ہی جاتا ہے خیال کہ اس شیخ نے سارا ٹرانسفر کیا ہے، اس کے اندر پوری پاور کی ہے، اور پھر وہ جو آدمی ہوگا جس کو خلافت دی ہوگی اس میں تو تصور بھی ہو سکتا ہے اس چیز کا کہ وہ لالچی ہوگا، مال کمانے والا ہوگا، دنیا کمانے والا ہوگا، یا حرص رکھتا ہوگا، یا ایسی چیزیں اس میں موجود ہوں گی، تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو سلیکٹڈ ہے خلافت کی، یہ عام خلیفوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو کسی کامل شیخ کے خلیفہ ہوتے ہیں، وہ تو بالکل وہ تصویر ہوتے ہیں اپنے اس شیخ کی، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ سارے لوگ، وہ تصویر ہوتے ہیں اس شیخ کی، ہل نہیں سکتا۔ اور یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ ہر طرف سے جو نفس اشتہا حملہ کرتا ہے، اسی لیے اس زمانے کے اندر جو انعامات رکھے گئے ہیں آخرت کے بڑے اونچے ہیں، کہ سوچ سکتا تھا ایک صحابی بھی نہیں حیران ہو کے سن کے کہ بھئی جب اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہ جب ایسے زمانہ آ جائے گا
کہ فساد کا زمانہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فساد کا زمانہ ہوگا. کیا فساد کی نشانی بتائی؟ آپ سوچیں. فساد کا زمانہ ہوگا کیا کہ جس وقت آپ دیکھیں گے کہ جس دین تصور بھی کر سکتے ہو صحابی کی یہ بات نہیں ہوگی کسی زمانے میں، نہ یہ بات نہیں ہو سکتی کبھی. یہ کیسے ہو سکتی کہ مسلمان بھی ہوں گے، مسجدیں بھی ہوں گی، قرآن بھی ہوں گے، ان کے پاس سب کچھ ہوگا. تو یہ تو تصور بھی نہیں کیا اس زمانے کے صحابہ تصور کر لیں گے. زمانہ ایسا آ جائے گا، مسجدیں ہوں گی، قرآن ہوگا، درس ہوں گے، تدریس ہوں گی، لیکن بانگ دہل اللہ اکبر کھلے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر ہوگی. انکار تو الگ، تحقیر ہوگی. بانگ دہل اللہ اتنے غیر قومی نہیں کریں گی، وہ بھی شرمائیں گی کہتے ہوئے کہ یار کیسے قوم کیسے لوگ ہیں. خود سنیں ان باتوں کو یا وہ پوچھتے ہیں کہ یار تم بیٹھے شرابیں پی رہے ہو یا تم بھی کھا رہے ہو. وہ کہہ رہا ہے آدمی میں نے تو سنا تھا تمہارے مذہب میں یہ حرام ہے. آؤ ڈوئنگ دس تھنگ ہیئر. واہ بتایا کہ اس سے برا زمانہ کو ہوگا. تو اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کیونکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جنت کی تیار کی ہے لوگوں کے لیے. اس زمانے میں ایسی عورتیں ہوں گی الحمدللہ جو پردہ نکل آئیں گی، زاخرہ نکل آئیں گی، حرام سے بچنے والی نکل آئیں گی. رات کو روئیں گی کہ ہمارے ساتھ کس راستے پہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے معاملہ. ایسے آدمی نکل آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری دی صحابہ کو کہ فساد ایسا ہوا کہ اتنا جس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا ہے. ایسی قوم ہوں گی، ایسے لوگ ہوں گے مسجدوں میں بیٹھ کے بھی سنتوں کی تحقیر کریں گے، عملاً کریں گے. عملاً ان کی شکلیں، ان کے لباس، ان کے سب کچھ آپ دیکھیں گے ظاہریہ طور پہ پیش کریں گے اس اپنے مذہب کو. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری ایک سنت پہ بھی عمل کر لے گا، ایک سنت پر من ناہی سنتی ایک سنت اندہ فساد امتی، جس وقت فساد مچ چکا ہوگا. فساد امتی کا ہے، یاد رکھیے لفظ امتی کا ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر یہ فساد ہوگا. غیروں کی تو بات چھوڑیں، ان کے پاس تو مذہب نہیں ہے، انہیں کیا پتا سنت کیا چیز ہے. تو ہماری کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارے لوگوں کی اتنی امپورٹنٹ چیز تمہارے مذہب میں، اتنا امپورٹنٹ پہلو ہے یہ کہ سرکار دو وسلم کے طریقے کے خلاف چلنا، اور تم تو بانگو دہوڑ یہ کام کر رہے. ہر عورت، ہر لڑکی، ہر مرد، ہر گھر میں یہ کام ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ دلیلوں کے ساتھ ہوتا ہے. خیر شرم آ جاتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے صحابہ ہم کے یہ ہوگا فساد کا زمانہ. من حیا سنتی اندہ فساد امت، فساد یہ فساد میری امت کے اندر آ جائے گا. اس کو نبی کریم فساد بتاتے ہیں. مجھے بتائیں ہمارے گھر میں کیا وضاحتیں ہیں، کیا خوشی ہیں، کیا ہماری عیدیں ہیں، کیا ہمارے رمضان ہیں، کیا نمازیں ہیں. مجھے بتائیں سارا روح جو ہے بھائیو یہ ہم بھول گئے نا سبق. اس لیے تم قرآن پڑھ رہے ہو، کوئی مقصد نہیں قرآن پڑھنے کا. واللہ اپنے آپ کو میں اپنی روح کو اسی سے تازہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مضبوط رہوں. قرآن ایک واحد چیز ہے. ہم ترختوا مارے ہیں، دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا. جیسے بھی آتا ہو ٹوٹا پھوٹا اس کو لے کے پڑھنا لگتا ہے. جیسے بھی تیرے پاس علم ہو ٹوٹا پھوٹا تو قرآن کھوڑ دینا. اس نیت سے صراط مستقیم چاہیے تو کام میرا ہے، میں تجھے اسی قرآن سے سیدھا راستہ دکھاؤں گا، پورا علم تجھے دوں گا. غیر دارالعلوم کو تجھے علم دے دوں گا، وہ علم جو تجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. وہ حکمت والا نہیں کہ اس میں یہ نقطہ آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، تو اس میں یہ بھی نکلتا ہے معنی، یہ بھی معنی نکلتے ہیں، اگر اس کو کر دو تو ایسا نکلتے ہیں. فلاں نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے، اس کی تفسیر میں یہ آیا ہے. یہ ٹائم ویسٹنگ باتیں ہیں بھائیو. ایک ہی سبق یاد رکھیں جو قرآن دے رہا ہے بس. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل لهم، بس جو اس چیز پر الحمدللہ جو اللہ نے اتارا، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت، دو چیزیں اللہ نے اتاری ہیں. اسی کا اللہ نے عہد لیا تھا. اس لیے آپ سبق یہ دے رہے ہیں. آج پھر قرآن سبق دے رہے ہیں.
جو عہد میں نے شروع میں بتایا اللہ تعالیٰ کی، جو عہد میں نے لیا تھا، جس دنیا کو بنایا تم سے، روحوں کو لیا تھا، پھر میں دنیا کو سجایا، دنیا کو سجانے کے بعد پھر میں نے اسی انسان کو جس سے میں نے عہد لیا تھا، انہی روحوں کو میں نے زمین میں بھیجا. زمین میں عام چیز طریقے سے نہیں بھیجا، بلکہ کیا ایک بڑے اعزاز کے ساتھ بھیجا، اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا کہ ساری کائنات کو اس کے اندر کر دیا، اور ایسی ایسی مخلوق پیدا کی کہ چاہے تو سانپ کو ایسے پکڑ سکتا ہے، شیر کو چاہے تو ایسے تھپڑ مار سکتا ہے. بڑے اعزاز کے ساتھ دنیا کے اندر اس کو تو میں نے بھیجا پوری صلاحیتوں کے ساتھ. تو دو حصوں میں کیسے تقسیم ہو گیا انسان؟ صرف ایک وجہ سے کہ جو میرے اس عہد پہ قائم رہا، سبحان اللہ، جو میرے اس عہد پر قائم رہا، اس عہد کو قائم رہا، اس کو میں نے عہد ان سے لیا تھا. اللہ اکبر. جس کے لیے سارے نبی اس عہد کو یاد کراتے رہے آپ کو، جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عہد تھا جو ہم نے اللہ کے نبی کو دیا، کہ جو اس عہد پر قائم رہا کہ اللہ کے احکام اور نبی پر اپنی شریعت اور سنت پر چلوں گا، اور جو اس پہ قائم ہو گیا تو وہ اسی تک